سر بکف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سر بکف سر بلندی و بندی و بند زندہ باد 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 دیوبند کبھی دین تا خدمات ٹول جہان تا سرگن زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند زندہ باد زندہ باد زندہ باد دیوبند زندہ باد زندہ باد. مقتدی کا بھی ذکر ہوگا، فاتحہ کا بھی ذکر ہوگا، اور خاموش رہنے کا، فاتحہ نہ پڑھنے کا بھی ذکر ہوگا، اور حدیث بھی صحیح ہوگی. حدیث بھی صحیح ہوگی. یہ اس کی سند پہ اعتراض کرے میں جواب دوں. بات ختم ہو گئی نا. وہ حدیث مسند ابی عوانہ 360 صفحے سے مسند ابی عوانہ، یہ صحیح حدیثوں کی کتاب ہے، بائی ٹائٹل پہ لکھا ہے. اچھا چلیں، اس میں اگر کسی حدیث پہ آپ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، معقول اعتراض کریں، میں اس کا جواب دوں. حدیث پاک یہ ہے: حدثنا سہل بن بحر قال حدثنا عبد الله بن رشيد قال حدثنا ابو عبيدة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرات کرے فانصتوا تو تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش. امام کا ذکر آگے، مقتدی کا بھی ذکر آگے، تو تم کیا ہو جاؤ؟ خاموش. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کہ جب امام کیا کہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فاتحہ کا ذکر آگے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو اس وقت تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین. اس سے پہلے خاموش رہنا ہے. امام کا بھی ذکر، مقتدی کا بھی ذکر، فاتحہ کا بھی ذکر، تینوں باتوں کا سراہتاً ذکر آ رہا ہے. آئیے کہ انہوں نے نبی کی بات کیوں نہیں ماننی کہ یہاں فاتحہ کا لفظ آنا چاہیے، تو نہیں ماننی تو اس نہ مانے نبی علیہ السلام کی بات کو. ہم ان کی طرح ضدی تو نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے مطالبہ کریں کہ فاتحہ کا لفظ بولو. ہو گیا ایک منٹ. یہ حدیث پاک تینوں باتیں اس کے اندر صراحتاً آ گئی ہیں، اور اس حدیث پاک کی صحت کے حوالے سے آپ چند حوالہ جات سن لیں. یہ حدیث وہ ہے کہ امام مسلم نے پوری مسلم کے اندر کسی حدیث پاک کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے سوائے دو حدیثوں. دو حدیثیں پوری مسلم میں، 2 جلدوں کی کتاب ہے، ہزاروں حدیثیں اس کے اندر. کسی حدیث کو امام مسلم جانتے ہو نا جی، بخاری اور مسلم. امام مسلم نے اپنی پوری مسلم کتاب کے اندر 2 جلدوں میں کسی حدیث کو لکھنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ صحیح ہوں یہ صحیح، سوائے 2 حدیثوں کے. ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرے نزدیک صحیح ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے، امام مسلم فرماتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، عمدۃ القاری. اور اسی طرح ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور علامہ
فتاوی ابن تیمیہ میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام ابن تیمیہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ سند صحیح ہے، اس کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اور اسی طرح علامہ البانی آپ کے غیر مقلد ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. مولانا میں نے آپ کے گھر کا آدمی پیش کر دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اب اس کے بعد اس حدیث کی صحت کے بارے میں آپ کو اعتراض اب بھی ہونا، میں جواب دینے کے لیے ماشاءاللہ. یہ کتابیں دے دیں جی، ابن حبان بھی دے دیں اور یہ مسند ابی عوانہ بھی دے دیں. لیکن اس کے بعد ہماری بات ضرور ہوگی. ہاں ضرور. ابھی اس کے بعد میں ذرا جاننا چاہتا ہوں عبداللہ صاحب یہ دیں کتاب. تو پہلے حدیث ابو ہریرہ نے آپ نے فرمایا، آصف صاحب تشریف ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، آپ نے یوں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن نے سوال کیا ابو ہریرہ سے. اچھا وہ روایت کا ہے مولانا آصف صاحب، وہ جو آپ نے پیش کیا عبد الرحمن نے ابو ہریرہ. تو یہ الگ حدیث ہے یا غلط بیان کیا گیا؟ غلط بیان کیا گیا. ٹھہرے جی عبداللہ صاحب، یہ جواب میں نے دینا، اس نے نہیں دینا، اس نے بات کر لی ہے. ادھر دو نا یار. دیکھیں جی وہ روایت نکالو، وہ جو تم نے پیش کیا وہ حوالہ سے مفسر وہ پیش کیا. دونوں کا تو حدیث تو یہی ہے کہ آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے لیکن آہستہ. میری بات سنیں عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بات سنیں ابھی تسلی سے سب ساتھی سنیں. میں نے صحیح ابن حبان سے جو روایت پیش کی اس کے اندر یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا. مولانا صاحب نے سند پہ کوئی جرا نہیں کی، سند کو صحیح مانا ہے. انہوں نے صرف یہ اعتراض کیا ہے کہ یہاں پہ ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے سوال نہیں کیا بلکہ ابو ہریرہ کے شاگرد نے ابو ہریرہ سے سوال کیا. یہ اعتراض ہے ان کا. تھوڑی دیر پہلے مولانا آصف صاحب نے جب میں نے واہم والی روایت پیش کی تھی، مجھے انہوں نے کہا تھا جب مرفوع اور موقوف کا اختلاف ہو جائے کہ یہ روایت مرفوع ہے یا موقوف ہے تو ترجیح مرفوع کو ہوتی ہے. کہا انہوں نے ریکارڈنگ موجود، چپ ریکارڈنگ موجود ہے، میں ویڈیو پیچھے کروں گا. انہوں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب مرفوع اور موقوف کا اختلاف ہو جائے تو ترجیح کس کو ہوگی؟ مرفوع کو. اور اللہ کی قسم اگر یہ اس بات پہ انکار کریں فاتحہ پہ بھی مبالغہ اور ان کے اس جھوٹ پہ مبالغہ. ایک منٹ دوسری سمجھو. ابن حبان کے اندر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اور ادھر ہے عبد الرحمن والا. اور اس کی سند سنیں، یہ حدیث اور ہے، یہ حدیث اور چپ کرو ابھی چپ کرو. دیکھو عبداللہ صاحب بات یہ ہے، یہ ابو ہریرہ نے رسول اللہ سے بھی پوچھا اور اسی طرح اس کے شاگرد نے ابو ہریرہ سے بھی پوچھا. میں دلیل دیتا ہوں. جس طرح کے میں اپنے استاد سے پڑھتا ہوں، میں اپنے استاد سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، وہی مسئلہ مجھ سے میرا شاگرد بھی پوچھ لیتا ہے. اچھا آپ نے حدیث تو سنا، یہ اور ہے یہ اور ہے. نہیں میری بات سنیے، آپ میری بات سنیے. جو حدیث بیان کی ہے وہ اپنی زبان سے ادا کریں. میں ادا کرتا ہوں. وہ پڑھ لیں آپ کس طرح سے. سنیں بیٹھو بھائی، ایک منٹ بیٹھو. جو انہوں نے روایت پیش کی ہے، جو انہوں نے کون سی پڑھی ہے آپ نے؟ دیکھیں ایک منٹ ٹھہرے. جو میں نے ابن حبان سے پیش کی اس کے اندر ہے اخبارنا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، اس کے اندر حدیث کا راوی محمد بن اسحاق بن خزیمہ ہے. جو انہوں نے ابو عوانہ سے پیش کی اس کے اندر راوی ہے ابو اسماعیل ترمذی، اس کے اندر دوسرا راوی محمد بن یحییٰ ہے. اور جو انہوں نے پیش کی اس کے اندر دوسرا راوی حمیدی ہے. ادھر جو میں نے پیش کی اس کے اندر تیسرا راوی وہب بن جریر ہے. جو انہوں نے ابو عوانہ سے پیش کی اس کے اندر تیسرا راوی سفیان ہے. جو میں نے ابو ابن حبان سے پیش کی اس کے اندر چوتھا راوی شعبہ ہے. جو انہوں نے ابو عوانہ سے پیش کی اس کے اندر چوتھا راوی عبد العزیز بن ابی حازم ہے. جو میں حازم ہے. ابن حبان سے پیش کی اس کے اندر پانچواں راوی جو ہے وہ وہب بن جریر ہے. جو انہوں نے پیش کی اس کے اندر عبد العزیز بن محمد الدراوردی ہے. اور پھر 5 راوی مختلف ہو گئے اور یہ سرفراز کا صفدر انہی کے ملا ہے ایک. وہ لکھتے ہیں ایک بھی راوی بدل جائے تو حدیث نہیں سمجھی جائے گی، حدیث بدل جائے گی. وہ حدیث الگ ہے، ابن حبان والی حدیث الگ ہے. آپ کے سرفراز کا صفدر نے کہا اس لیے ابو ہریرہ کا واقعہ علیحدہ ہے اور اس کا واقعہ علیحدہ ہے. ابھی اس کی روایت کا جواب جو اس نے پیش کی ہے. ٹھہرے جی ٹھہرے.
बात अल्हम्दुलिल्लाह खत्म। जो इन्होंने मेरी रिवायत पे नहीं थी, मेरी रिवायत के 5 रावी इनकी रिवायत से मुख्तलिफ है। और इनका एक मुल्ला सरफराज सफदर हनफी फलासफर लिखता है, एक भी रावी बदल जाए तो सनद बदल जाए। यहाँ पे 5 रावी बदल गए। और इनकी रिवायत का जवाब सुने, इन्होंने जो खयानत की अबू अवाना से रिवायत पेश की, सभी साथी जानते हैं। मैंने कहा था पहले भी इसका जवाब दिया कि ये रिवायत से आपका इस्तिदलाल उस वक्त सही होगा जब आप ये दिखाओ कि सूरह फातिहा ना पढ़े तो नमाज हो जाएगी, ना पढ़ो तो नमाज हो जाएगी। यहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं काला, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे काला से मुराद है इज़ा काला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम। इमाम ऊंची आवाज से काला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम कहता है कि आहिस्ता आवाज से, ऊंची आवाज से। रसूलुल्लाह ने फरमाया इज़ा काला गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम फ़क़ूलू आमीन। यहाँ पे दोनों काला से मुराद ऊंची आवाज से आमीन कहना है। के साथ में काला है और फातिहा ना पढ़ने का जिक्र नहीं, फातिहा ना पढ़ने का जिक्र नहीं। में आस्था क्यों पढ़ते हो, पढ़ने असर में आस्था क्यों आप करते हो? इसलिए मुल्तानी कार्टून, पेशावरी कार्टून, पेशावरी कार्टून निकाह बस कार्टून निकाह। पहले हदीस की पता, पहले हदीस की पता मुबारक, पहले हदीस की पता जवाब नहीं से जवाब एक रिवायत पेश आप बहुत दूर से तशरीफ लाए, मैं आपका कदर करता हूँ और हमेशा आपकी ये बात किताबें सारी किताबों ने क्यों ड्राप करी, किताबें इकट्ठी कर दी गई, भागने का बहाना, भागने के लिए अब रास्ते। किताबों ने उनकी भी दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो हदीस जवाब पेश की है उसके ऊपर कोई एतराज नहीं कर सके कि इसके अंदर रावी ऐसा है या ये है वो है, कुछ नहीं कर सकते। मैंने 4 बातें दिखा दी उस हदीस के अंदर। इनका इसरार है कि फातिहा का लफ्ज होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि गैर मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम ये फातिहा के अलावा किसी और सूरत में दिखा दो, फिर हम फातिहा का लफ्ज दिखा दें। माशाअल्लाह। हमने कहा था कि फातिहा का लफ्ज या ये है कि गैर मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम की आयत ये भी फातिहा है। आप कह दो कि गैर मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़ालिम फातिहा नहीं। मैंने जो हदीस पेश की है उसके अंदर 4 बातें दिखाई, इमाम का जिक्र, मुक्तदी का जिक्र और मुक्तदी के लिए फातिहा न पढ़ने का हुक्म, खामोश रहने का हुक्म। और उसके बाद हदीस भी क्या है, सही है। अल्लाह का शुक्र है इनके पास आज तक इस अपने दावे के ऊपर कोई एक हदीस सही नहीं मिली। अच्छा अगली बात सुन मेरी, अगली बात ये हो रही है कि आपने बात का रुख ही फेर दिया इब्ने हिब्बान वाली हदीस में। इब्ने हिब्बान वाली जो हदीस थी वो और है जी, मुस्नद अबी अवाना वाली और है, वो अलहदा वाक़या है, ये अलहदा वाक़या। कितना बड़ा झूठ बोल दिए। मुहद्दिसीन ने जो फरमाया कि सनद बदलने से हदीस बदल जाती है, वो शुमार का बात है कि शुमार होगी वो 1 2 3 4 वाक़या तो एक ही रहेगा। माशाअल्लाह। वाक़े को किसी ने लिखा हो, एक मुहद्दिस ने, एक मुहद्दिस का हवाला पेश करते कि वाक़या भी बदल जाता है। खुदा की कसम है रिश्ते से सुने मेरी बात सुने। मसलन बुखारी के अंदर तकरीबन 9000 से ज्यादा हदीसें हैं, लेकिन 9000 से ज्यादा हदीसें वो हदीसें हैं कि जो हर हदीस अलग वाक़या नहीं है।
اس پر سب حضرات اتفاق کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ تکرار کے ساتھ 9 حضرات سے زیادہ حدیثیں ہیں. وہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ سند تو ہر ایک کی بدلی ہوئی ہے, سند ہر حدیث کی بدلی ہوئی ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ 9000 سے زیادہ حدیثیں تکرار کے ساتھ. میں نے بھی مان لیا کہ ابن حبان کی حدیث 1, ابو عوانہ کی حدیث 1, لیکن اس کا یہ مطلب بیان کرنا مولانا خیانتوں پہ خیانتیں چل رہی ہیں. اس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ وہ واقعہ علیحدہ ہے ابن حبان والا اور ابی عوانہ والا واقعہ علیحدہ ہے, صراحتاً جھوٹ ہے. یہ کسی محدث نے نہیں کہا اگر یہ علیحدہ علیحدہ واقعہ ہے تو محدث کا حوالہ پیش کر دو, علیحدہ واقعہ ہو تو محدث کا حوالہ پیش کر دو. بات تو یہ تھی نا, بات اتنی تھی کہ فقلتو, میں نے کہا. وہاں حدیث پاک میں نہیں لکھا ہوا کہ ابو ہریرہ نے کہا یا ان کے شاگرد نے کہا. ابن حبان میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. ابو عوانہ میں لکھی ہوئی ہے کہ شاگرد نے یہ بات کی ہے. بات تو اتنی تھی, رفع وقف پہ اختلاف ہی کہاں. کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ رفع اور وقف میں اختلاف ہو جائے تو ترجیح مرفوع کو ملتی ہے. اختلاف تو تب ہوگا نا کہ جب کہیں یہ صراحت ہو کہ ابو ہریرہ نے سوال کیے, پھر بات ہوگی کہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے. آپ ابن حبان میں یہ دکھائے نا کہ ابو ہریرہ نے سوال کیا, پیچھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے, ان کے شاگرد عبد الرحمن کا بھی ذکر ہے. اب بات یہ تھی کہ دونوں کے پیچھے ذکر ہے, ان دونوں میں سوال کرنے والا کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا سوال عبد الرحمن نے کیا ہے؟ وہاں اس بات کی صراحت نہیں. آپ دکھا دیں اسے, ابن حبان میں دکھا دیں کہ یہ سوال کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث میں ساتھ لکھا ہو, خدا کی قسم میری شکل سے اس کی پتہ. ابن حبان میں دو باتیں دکھا دو جو اس نے کہی ہیں. یار بات پوری کرنی ہے, بات پوری کرنی ہے. آپ نے حدیث پیش کی تھی اپنے طرف سے, پیش کی تھی. ابھی وہ پچھلا اور دلیل دی, اپنے ایک حدیث وہ پیش کرے گا. نہیں, حدیث اس نے پیش کر دی. ہماری حدیث میں بیچارہ ہوئی نہیں, جھوٹ بولنا چاہتی. کس نے کیا پیش کرے گا؟ ایک اور اسی طرح کی حدیث جس بھی اسی طرح کی ہمیں اور سب کو سمجھ آ جائے جو اس کے بعد میں ایک اور میں کروں گا, ایک اور یہ کرے گا. اس کو صاف کر کے چلیں گے نا, ایک منٹ عبداللہ صاحب یہ بات مجھے بات کرنے دیں یا چپ کریں, مجھے سوال کرنے دیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حدیث پاک میں دکھائیں گے کہ یہ سوال ابو ہریرہ نے کیا, فقلتو کے ساتھ کسی محدث نے وضاحت کی ہو, یعنی ابا ہریرہ. یہ ابو ہریرہ نے سوال کیا تھا کہ ابن حبان نے یہ صراحت کی, تو میں مان لوں گا کہ یہ سوال ابو ہریرہ کا ہے. مسند ابی عوانہ کی حدیث علیحدہ ہے اور اس کی جو حدیث ابن حبان کی علیحدہ ہے, لیکن ابن حبان میں یہ بات نہیں کہ سوال کس نے کیا, اور ابو عوانہ میں یہ بات آ رہی ہے کہ سوال کرنے والے ان کے شاگرد عبد الرحمن ہے. تو پھر بات تو صاف ہو گئی نا. اس کے بعد کیا بات رہ گئی؟ اچھا دوسری بات, یہ رفع وقف کا اختلاف نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے کہ رفع وقف کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث مرفوع ہے یا موقوف ہے. مرفوع موقوف کا اختلاف نہیں, مرفوع موقوف کا اختلاف تب ہوتا, مرفوع موقوف کا اختلاف تب ہوتا کہ جب ابن حبان نے فرمایا ہوتا کہ ابو ہریرہ نے سوال کیا اور ابو عوانہ نے فرمایا ہوتا کہ سوال ان کے شاگرد عبد الرحمن نے کیا. یہ اختلاف ہی نہیں. اچھا اگلی بات, اس حدیث کے اندر پھر لفظ ہے اقرا بہا فی نفسی, دل میں پڑھ لو. ان کا دل یہاں لگا ہوگا منہ کے اندر. میں بخاری کے اندر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں, بخاری میں سے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ, میں حدیث مرفوع سے پیش کر رہا ہوں. میری مرفوع حدیث کو توڑنا ہوگا تو پھر حدیث مرفوع پیش کریں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جن کا حوالہ پیش کیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بها یا ما حدثت به انفسها. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انفس نفس کی جمع ہے نا, نفس ہے نا یہ. ما حدثت بها انفسها, جو نفس کے اندر بات آتی ہے, جو دل کے اندر بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ یہ درگزر فرماتے ہیں اس کے اوپر پکڑ نہیں. زبان سے بات پر پکڑ ہے یا نہیں؟ ایسا بولو
या जोर से बोलो, ये हदीस पाक से मैंने माना बयान की। अब ये माना सिरन वाला माना बयान करे तो हदीस पेश करनी पड़ेगी। अब्दुल हई लखनवी साहब ने कह दिया, फलां ने कह दिया, आपके नजदीक नबी की हदीस काबिल कबूल नहीं, अब्दुल हई लखनवी का माना काबिल कबूल है। और फिर ये बात की हो रही, देखे वो अनफुस करस काला कतादा, फिर ताबी का एक हवाला सुने। काला कतादा ताबी फरमाते हैं, कतादा ताबी फरमाते हैं, इदा तल्लक फी नफ्सिही फलैसा बिशैइन, जब आदमी अपने दिल में तलाक दे तो फिर ये तलाक नहीं होता। सारे बोलो ऐसा ऐसा जुबानों से हमारी बीवियों को तलाक नहीं होती, तुम्हारी तलाक है। बोलो जरा ऐसा ऐसा बुलवाओ इनसे, बुलवाओ जरा इनसे। ये मैं हदीस और ताबीका से पेश कर रहा हूँ। ताबी भी ये फरमा रहे हैं कि नफ्स का माना दिल है, नफ्स का माना जुबान नहीं। नबी अलैहिस्सलाम भी ये फरमा रहे हैं कि नफ्स का माना दिल है, नफ्स का माना जुबान नहीं। मौलाना क्यों लोगों को आवाम को धोखा देने पे तुले, इसी को साफ हदीस पेश करेगा, अगली पेश करनी, इसी को साफ करना। इसका जवाब दे, ठीक है, इसका जवाब झूठ नहीं बोले, बस साफ बात करो, लोगों को धोखा ना दो, बस खत्म करो। खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल बिल्कुल बस ना डरते हुए खामोश का, बिल्कुल खामोश, डरते में बयान हुए दे खामोश का, बिल्कुल खामोश। अब्दुल्ला साहब अगली हदीस नहीं पेश होगी। अब्दुल्ला साहब जवाब देखें जी, इन्होंने 3 बातें की हैं। पहली बात इन्होंने ये कही कि यहाँ पे वाकया एक है। दूसरी बात इन्होंने ये पेश की कि यहाँ पे नफ्स की जिक्र है, नफ्स से मुराद यहाँ पे, यानी कि इन्होंने नफ्स से मुराद दिल लिया और इसीलिए इन्होंने कहा इनका दिल यहाँ पे पड़ा हुआ है। 2 बातें हो गई जी। सबसे पहली बात इन्होंने कहा जी वाकया एक है। मौलाना आप बार बार झूठ झूठ लफ्ज बोलते हैं और हकीकत में आप झूठे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपके लिए ये झूठ का लफ्ज नहीं बोलूंगा क्योंकि आपके अंदर ये वसफ अला वजहिल अतम साबित है। किस तरह? यहाँ पे सनद भी अलग है, 5 रावी उसके अलग और 5 अलग, और वाकया भी अलग अलग। इन्होंने कहा कि रावी बदल जाए, मुहद्दिसीन उसको शुमार अलग करते हैं। कब? जब दोनों हदीसों का मतन भी एक हो, दोनों के अंदर वाकया भी इत्तेफाकी हो, वही बात उसमें हो, वही बात उसमें हो, वो एक चीज है। लेकिन उसके अंदर वाकया और है, इसके अंदर वाकया और है, और इसको एक हदीस शुमार करना, और मुझे कहते हैं कि तुम दिखाओ, किसी मुहद्दिस ने कहा 2 वाक़े हैं, मैं कहता हूँ ये हदीस वाज़े है कि 2 वाक़े हैं, तुम दिखाओ, किसी ने कहा तुम दिखाओ एक। देखो मैंने पहले भी कह दिया था कि यहाँ पे वाक़े 2 हैं, एक अबू हुरैरा, और कहते हैं कुल तू, अबू हुरैरा नहीं है यहाँ से मुराद, मैं हदीस पढ़ता हूँ, सुने आप। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर बोल रहा मैं इसको भी गदा कहूँ,